اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھ کے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ I feel proud of him. کہتے ہیں کہ وطن کی مٹی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اس سے جو لگاؤ پیار محبت ہوتا ہے، وہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر یاسین رحمان نے یہاں سے PhD تو کی، مگر جب پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو میری معلومات کے مطابق انہوں نے جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ کر اپنی پرائمری تعلیم حاصل کی۔ آپ کا ڈریم تھا کہ آپ PhD کریں؟ ہاں جی، کہ ہمیں یہ اپرچونٹیز ملی اور ہمارے لوگ باہر آ گئے، خاص کر یہاں آ گئے، انگلینڈ میں آ گئے، ورنہ تو وہاں بھوک کے سوائے کیا تھا؟ 1000 میں سے 58 بچے جو ہیں آپ کے وہ مر جاتے ہیں۔ اچھا، آزاد کشمیر میں؟ ہاں جی، یہ برادری کی پالیٹکس، یہ ٹریڈیشنل پولیٹیکل سسٹم جو ہمارے اوپر امپوز ہوا ہے، اس سے ہم نے دور نکل کے باہر جا کے حصہ ہے۔ اوکوپائڈ کشمیر کے نوجوان کے ساتھ جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، اس کے موازنہ اگر آزاد کشمیر کے نوجوان کے ساتھ کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہمارے نوجوان جو ہیں ایک کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں۔ ایک بات میں سنتا ہوں، ہمارے پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں گے۔ سر، یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے؟ دیکھیں، دس از ڈسیپشن۔ وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی یوتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر بات ہوگی، اور ہم ان کو آپ نے انٹرویو کیا اور ان کو ایکسپوز کیا اور ان کی ویژن اور ڈائریکشن کے بارے میں جانا۔ میرے خیال سے لٹریسی ریٹ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بعض حلقوں میں کھریٹا ہے، یہ لٹریسی ریٹ تو پاکستان کے بھی کسی حلقے میں نہیں ہے۔ اب اس کو آپ لے کے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے۔ خود یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہو رہا تھا، اسی ملک کا ہو کے رہ گیا، یہاں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے بھی لوگ اس ملک میں کیوں نہیں جاتے؟ ان کو وہاں پہ وہ جاب کیوں نہیں ملتی؟ اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر یہ، جب ہم لوگ واپس آزاد کشمیر میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے۔ پیٹ کے درد میں بخار کے اوپر ایسا انجیکشن ڈرگ والا لگا دیتے ہیں کہ وہ سن ہو جاتے ہیں۔ جی جی، وہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب، مرے ہوئے لوگوں کے نام کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ قبر میں چلے گی جی، اور مرے ہوئے کے نام کے اوپر زکوٰۃ لے کے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بدقسمتی آپ دیکھیں قریشی صاحب کہ جس ملک میں آج بھی جو لکھائی پٹواری کرتا ہے، عام میٹرک بندہ وہ پڑھ نہیں سکتا، کوئی مائیکل لال نہیں پڑھ سکتا، لیکن سر اس خوبصورتی کو ستیہ ناش کر دیا گیا، اس کا جنگلات ختم ہو گئے، چٹیل میدان بن گیا۔ سر، UK سے ممبر کشمیر کونسل بنایا جاتا ہے۔ بالکل زبردست پروگرام آپ نے کیے ہیں، جس طرح آپ نے آزاد کشمیر کے سارے سیاستدانوں کو انٹرویو کیا، ان کو آپ نے انٹرویو کیا اور ان کو ایکسپوز کیا اور ان کی ویژن اور ڈائریکشن کے بارے میں جانا۔ جس ملک سے آپ آئے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں، آپ دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ایک اقدام بتا دیں جو آپ نے کچھ پریکٹیکل چیز۔ دیکھیں، میری بات سنیں نا، دیکھیں بات اس طرح کیا کہ جب میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں ابرار قریشی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئے گورکھ دھندا کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا گورکھ دھندا بھی ایک ایسا گورکھ دھندا ہوگا جس میں آج ہم ایک شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر نچوڑ کریں گے اپنے خطہ کی سیاست، وہاں کے مسائل، وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی یوتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر بات ہوگی، اور ہم دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے ملک کی بات کریں گے۔ آپ کے لیے حیرانگی کا باعث ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ وطن کی مٹی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اس سے جو لگاؤ پیار محبت ہوتا ہے، وہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اس ملک میں ساری سہولیات سے لیس ہو کر اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اپنے عوام کی بات کر رہے ہیں۔ اور آج کے گورکھ دھندا میں جو میرا ساتھ دیں گے، ان کا تعارف کروانا ضروری ہے، اور بعض لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کہانیاں سنیں، آپ تک پہنچائیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر احساس ہوتا ہے، ان کی زندگی کی ایسی سٹرگل ہوتی ہے کہ جب آپ اس بارے میں سنیں گے تو آپ اس سے امپریس ہوں گے، آپ کچھ لرن کریں گے۔ میری مراد ڈاکٹر یاسین رحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قریشی صاحب، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر کہا، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو انجیکشن لگاتے ہیں، بلکہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے PhD کی اور اس ملک سے کی، اور یہ وہ PhD کرنے والے ڈاکٹر یاسین رحمان ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے نہایت ہی غربت کا دور دیکھا۔ والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے اس بیٹے کو، جو آج میرے سامنے ایک PhD کر کے بیٹھا ہے، اس کو کم از کم پرائمری تعلیم دلوا سکیں، اور اس ڈاکٹر یاسین رحمان نے یہاں سے PhD تو کی، مگر جب پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو میری معلومات کے مطابق انہوں نے جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ کر اپنی پرائمری تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد
کوئی بہانہ بنا اور UK میں آ گئے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھ کے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آئی فیل پراؤڈ آف اٹ. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محنت کی, ہارڈ ورک کیا, اور خاص طور پہ جو بیسک ایجوکیشن تو آزاد کشمیر سے ملی تھی اپ ٹو میٹریکولیشن. اس کے بعد جب میں ادھر آیا تو یہاں اس ملک میں مجھے ایکول اپرچونیٹیز ملی, ایک سسٹم کا حصہ بننے کا موقع ملا. پھر جو سب سے زیادہ چیز میں نے انجوائے کی اور جو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بینیفیشل جو چیز تھی اس ملک میں جب میں آیا ایج آف 14-15 میں, تو وہ تھی ایجوکیشن. تو اس کی ایجوکیشن سسٹم سے آپ کا ڈریم تھا کہ آپ PhD کریں؟ ہاں جی. میں جب بچہ تھا تو اوبویسلی ہمارے ٹیچرز تھے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, راجہ امیر اللہ خان صاحب, بڑا نام, میرے ہیڈ ٹیچرز تھے, بہت بڑے ایجوکیشنلسٹ تھے. تو وہ کبھی کبھی کلاس میں آ کے بتایا کرتے تھے کہ PhD کیا ہوتی ہے, اور کبھی کبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں دیتے تھے کہ انہوں نے PhD کی ہوئی تھی. تو میری مجھ میں تجسس تھا اس وقت سے نا کہ میں نے PhD کرنی ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں کرنی ہے, یہ تو لیکن یہ ایک خواہش تھی, میں نے ڈاکٹریٹ کرنا ہے. اور میں ان سے کبھی پوچھتا بھی تھا کہ یہ ڈاکٹریٹ ہوتا کیا, تو کہنے لگے کہ دنیا کی تعلیم میں سب سے بڑی جو ڈگری آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے. زبردست پروگرام آپ نے کیے ہیں, جس طرح آپ نے آزاد کشمیر کے سارے سیاستدانوں کو انٹرویو کیا اور ان سے جو انفارمیشن لی اور ان کی سوچ و فکر جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے بارے میں اس کو آپ نے ایکسپوز کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے جہاں جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے, جو الیٹ کلاس ہے, جو رولنگ الیٹس ہیں, رولنگ الیٹس یعنی خاندان دار خاندان یہی لوگ آ رہے ہیں نا, تو ان کو آپ نے انٹرویو کیا اور ان کو ایکسپوز کیا اور ان کی ویژن اور ڈائریکشن کے بارے میں جانا. مقصد نہیں تھا ان کو ایکسپوز کروں, یہ بات ضرور تھی کہ میں ان سے وہ سوال کروں جو حقیقت آف کورس. دیکھیں بات اس طرح کی ہے کہ آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ تھرو میڈیا آپ لوگوں کو دیکھیں, جانچیں کہ ان کی ویژنز کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے, ان کی ڈائریکشنز کیا ہے, کیونکہ ہم آپ 70s میں 60s میں یا 80s میں تو نہیں رہ رہے نا. ایسا ہی ہے. تو بدقسمتی سے جو ہمارا خطہ ہے, جس خطے سے آپ اور میں آئے ہیں, آج بھی وہاں کا پولیٹیکل الیٹس جو ہے وہ بالکل 60 اور 70s اور 80s کے بارے میں اس کی سوچ و فکر ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرف آتے ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہاں کی لوکل پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں, عرصہ ہو گیا, آپ 14 سال کے تھے اس ملک میں آ گئے. ہم کس طرح سے اور کیوں کمپیئر کریں اس ملک کو اپنے خطے کے ساتھ؟ اس کمپیئر اس لیے کریں, دیکھیں کہ ہمیں جو ہمارے لوگ ہیں ادھر آئے, بڑی محنت کی, ہمارے پاس بہت سارے نوجوان ہیں میری طرح کے جنہوں نے ہائر ایجوکیشنز میں ڈگریز لے لی, کچھ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, IT اسپیشلسٹ ہیں, بینکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. جب ہم لوگ واپس آزاد کشمیر میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, ہمیں وہی پرانا. کچھ تو پازیٹیو ہوگا بھائی, پازیٹیو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سکولز بن گئے ہیں, لیکن جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, جو کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز میں, وہ نہیں ڈیولپ ہوئی. اور وہ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ وہ ٹیچر تو آج بھی سیاسی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے. وہی ہے نا, دیکھیں ٹیچرز بھی آج بھی ٹاٹ اور کرسیاں بڑے ہیں. دیکھیں نا, بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آج تک دیکھیں 60-50s میں جو بھی ہمارا نیشنل کریکولم تھا جو پاکستان سے ملا تھا وہی چلا آ رہا ہے نا, اس کو ریفائن سلیبس وہی چل رہا ہے, نیشنل کریکولم وہی چل رہا ہے. کسی میں یہ کرج یا ویژن بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے, اس کو ماڈرنائز کرنا ہے. آج کے جدید دور کے جو تقاضے ہیں, جس طرح ہماری نوجوان نسل کی آج کی ضرورت ہے, ہم کیسے اس کی طرف جا سکتے ہیں, ہم ایجوکیشن سسٹم کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور بالخصوص یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں جن سے آپ نے انٹرویو کیا, یہ سارے انگلینڈ میں آتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے یہاں سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے. پہلے ایجوکیشن کی بات کمپلیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, جس ایجوکیشن سسٹم کو آپ کہتے ہیں بوسیدہ ہے, پرانا ہے, میرے خیال سے لٹریسی ریٹ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بعض حلقوں میں کھریٹا ہے, یہ لٹریسی ریٹ تو پاکستان کے بھی کسی حلقے میں نہیں ہے. نہیں, بات تو بڑے آگے ہیں. لٹریسی ریٹ کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب ایک بندہ 6 کلاس میں 7th کلاس میں چلا جائے تو وہ اردو میں تو ریڈ اینڈ رائٹ کر لے گا, یہ لٹریسی ریٹ آپ کے وہ لٹریسی ریٹ میں شامل ہو جائے گا کہ پڑھے. اب اس کو آپ لے کے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے. میرے نزدیک جو لٹریسی ریٹ یہ ہے کہ جب آپ کی ہائر ایجوکیشن جو میٹرک جو ہے اس کے بعد جو بچہ فارغ ہوتا
ہوتا ہے آپ نے کون سی اس کو ایجوکیشن دی ہے, کس قسم کی سکلز اس کے پاس ہیں, اگر وہ میٹرک کے بعد کس فیلڈ میں جائے تو کام کر سکے, کوئی کنٹریبیوشن کر سکے, یا اس میں اتنی ابیلٹیز ہو جائیں کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں چلا جائے یا کسی اور فیلڈ میں چلا جائے. بدقسمتی سے یہ تو صرف ایک اسٹیٹسٹیکل فگر ہے ہمارے پاس, اس کو ہم کیش کروا رہے ہیں, لیکن یہ وہ جیسے ریٹ کی ڈیفینیشن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. نہیں کرائٹیریا ہمیں دیکھیں نا, یہاں سے جب ایک بچہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس بیسک منیمم سکلز ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کتنے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے جو اس ملک میں آئے, میں خود یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوا تھا, اسی ملک کا ہو کے رہ گیا, جن کی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ یہاں سے پڑھیں, اچھی ایجوکیشن کریں, پھر اس ملک میں جائیں, کچھ گئے, لیکن آپ کے نزدیک یہاں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے بھی لوگ اس ملک میں کیوں نہیں جاتے, ان کو وہاں پہ وہ جاب کیوں نہیں ملتی جو وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں؟ ٹیکسی کی طرف چلے گئے یہاں سے ماسٹر کرنے کے بعد. دیکھیں نا, بات اس طرح کی ہے کہ مایوسی ہے, میرٹ نہیں ہے, آپ کو سسٹم جو ہے وہ امید ہی نہیں ہے, وہ سسٹم اتنا بوسیدہ ہے, وہ اس طرح کنٹرولڈ ہے پولیٹیکلی کہ وہ سیاست کی نظر ہے سارا سسٹم جو ہے آپ کا, اس میں لوگوں کو ادھر سے جا کے ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی, موقع ہی نہیں ملتے کہ وہ اپنے قوم ملک کے لیے کچھ کر سکے. خواہشات تو ہر بندے کی ہوتی ہے, خواہشیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جائے ہم کچھ کریں, لیکن آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا. آپ دیکھیں نا, آپ اس کا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ہماری رولنگ ایلیٹس کو, ہماری پولیٹیکل کلاس کو. اگر وہ کسی بڑے قبیلے سے ہے تو چاہے جس بڑے قبیلے سے ہے, دیکھیں بات اس طرح کی ہے کہ آپ اپنی سیاست کو دیکھیں, چند خاندانوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. مثلا آپ اگزامپل لے لیں, اسکندر فیملی لے لیں, قیوم خان صاحب, سردار قیوم صاحب کی فیملی لے لیں, سلطان محمود صاحب کی فیملی لے لیں, اب آگے جو فاروق حیدر خان صاحب کی فیملی لے لیں. یہی لوگ ہیں نا نسل در نسل, ان کے ہی بڑے جو تھے وہ حکمران تھے, اور آج وہی ان کی 3rd جنریشن 4th جنریشن جو ہے تیار ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر یہ ہے جی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں کشمیر میں, سر کتنے فیصد نوجوان ہیں؟ ہماری 50 لاکھ آبادی ہے, کتنے فیصد؟ اس میں آلموسٹ 60% جو ہماری پاپولیشن ہے انڈر دا ایج آف 30 ہے. 60%؟ ہاں جی, کشمیری نوجوان. یہ فگر بہت بڑا ایسٹ ہے کہ ملک میں نہیں, کس میں نہیں ہے. ایون پاکستان میں, آئی تھنک پاکستان میں ہے, اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں بار بار کہ جو میری پاپولیشن ینگر پاپولیشن ہے تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, لیکن آزاد کشمیر کی جو پاپولیشن ہے اس میں بہت بڑے چانسز ہیں. اس کی 50 لاکھ میں سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو 60% ہیں وہ ہماری یوتھ ہے. سر اس یوتھ میں سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ ویری فیو. دیکھیں نا, جب پڑھے لکھے آپ ڈیفائن کرتے ہیں, یا تو آپ اس کو لٹریسی ریٹ کو دیکھیں جی, ریڈ اینڈ رائٹیبل, وہ اگر ڈیفائن کریں تو وہ تو 60% وہ تو فیس بک یوز کرنے والا بھی لٹریسی ریٹ میں آ گیا. اب اصل یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ سکلڈ ہیں, ان کے پاس آئی ٹی سکلز ہے, ان کے پاس میڈیکل سکلز ہے, ان کے پاس باقی ٹیکنیکل سکلز جو ہوتی ہیں. بدقسمتی سے جو ہمارے سکلڈ فار لائف ایجوکیشن ہے آزاد کشمیر میں, اور ٹیبٹا وغیرہ جو بھی ڈیولپ کی ہوئی ہے انہوں نے, وہ تو ایکویلنٹ ٹو نان ایگزسٹنٹ ہے. اور آج کے دور میں اس طرح سے نہیں سکلز ایجوکیشن کو چلایا جاتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے, اس میں آپ کو سیکٹر سکلز کاؤنسل بنانی پڑتی ہے, پھر آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ویژن کے تحت آپ اپنے لوگوں کو ڈیفرنٹ سکلز میں ایڈجسٹ کروائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سب سے زیادہ کشمیر کے جو ڈسٹرکٹ کوٹلی یا میرپور جو ڈویژن ہے, اس کے لوگ سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی. اب میجورٹی جو جاتے ہیں وہ لیبر ہیں, لیبر کلاس ہے. اب ان کو دیکھیں ان کی حالت وہاں کیا ہے, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنے خواری سے وہ لوگ کام کرتے ہیں. اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو پلاسٹرر ہیں, برک لیئرز ہیں, وہ کچھ کر سکتے ہیں, وہ ہیں, سکلز ان کے پاس ہے, لیکن جاتے وہ ایز اے لیبرر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی جہاں سے ہمارے پاس کوئی کنسٹرکشن ٹریننگ بورڈ ہو, جہاں سے ہم لوگوں کو سکلز فار لائف ان کو ایڈجسٹ کر سکے. ایجوکیشن کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں, میں مانتا ہوں بیوروکریسی ہوتی ہے, سیکٹری ہوتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا, لیکن اگر ہمارا ایک وہ منسٹر جو خود میٹرک پاس ہے, ایجوکیشن کا وزیر ہوگا, تعلیم اینڈ کالجز کا منسٹر میٹرک پاس ہوگا, تو آپ وہاں پہ پالیسی کی امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, بات اس طرح کی ہے کہ جو منسٹرز ہیں نا, ان میں اگر ویژن ہے تو ان کے اگر اپنی کوالیفیکیشنز اتنی نہیں ہیں تو باقی بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, ان کو کام پہ لگا سکتے ہیں. ایون وہ یہاں آتے ہیں, یہاں کے آئیڈیاز وہاں پہ لے کے جا کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آف کورس دیکھیں, سب سے بڑا بینیفٹ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہم لے سکتے ہیں وہ یو کے ایجوکیشن سسٹم سے لے سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں کے سسٹم کی ایون
लेस देन 0% भी नहीं हम लेके गए यहाँ से कुछ ऐसा कि जो हमारे लोगों को, हमारी नौजवान नस्ल को जो फ़ायदा दे सके, और हम एक एज ए कंट्री जो आपकी स्टेट है उसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल आप उसको डेवलप कर सकें, और वो ह्यूमन कैपिटल जब बाहर जाए फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में, तो आपकी स्टेट के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ट्रिपल या 3 फोल्ड या 4 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है सही। और बेसिक ट्रेनिंग से, ये कोई मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को PhD करवाएं, आपने बेसिक 6 मंथ्स 1 ईयर के छोटे छोटे कोर्सेज करवा के उनको स्किल्स फॉर लाइफ में। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ भी आता हूँ। सर आपने मोरक्कन स्कूल खोले, PhD खुद यहाँ से की, ये पीछे बोर्ड पड़ा है सक्सेस मेकर्स लर्निंग फॉर द लाइफ, आप बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। जिस मुल्क से आप आए उसके लिए आपने क्या किया? देखिए आप दोनों से तल्लुक़ रखते हैं, कोई एक इक़दाम बता दें जो आपने कुछ प्रैक्टिकल चीज़। नहीं मेरी बात सुने ना, देखें बात इस तरह की है कि जब मैं आया यहाँ तो वेरी यंग एज में, पहली तो मेरे लिए खुद यहाँ स्ट्रगल थी अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन कंप्लीट की, इट टुक मी गुड 10 years 12 years टू कंप्लीट माई एजुकेशन। जी PhD की, आई वाज प्रॉब्ली आई थिंक वेरी यंग व्हेन आई कंप्लीटेड माई डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। आई वाज 23। Oh, you was 23 years old when you 23 got the PhD degree. जी आई गो माई PhD। तो अब जब वो मैंने उसके बाद नेक्स्ट फेज जो मेरी लाइफ का शुरू हो गया, वो काम का शुरू हो गया, ऑब्वियसली वर्किंग, तो उसके लिए मेहनत की, हार्ड वर्क किया। थर्ड जो फेज था उसमें था कि मेरी फैमिली, आपको पता है मेजॉरिटी बैक पाकिस्तान में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको लुक आफ्टर करना था। फिर वो सारे इधर मैंने बुला लिए, एडजस्ट हो गए। 2 भाई थे मेरे, एक बहन थी, वालदैन थे, वो सारे आ गए, सबको एडजस्टमेंट कर दिया इधर डॉक्टर साहब इंग्लैंड। अब ये हुआ कि उसके बाद फिर मैंने जो रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर में मैंने बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल किया है। हाँ। तो मैंने 94 से ऑनवर्ड्स आई वेंट रेगुलरली टू आज़ाद कश्मीर। पहले 6 साल के बाद मैं रेगुलरली जाता रहा फ्रॉम 94। तो उसमें मैं इवन इलेक्शंस के टाइम पे भी मैं जाता रहा हूँ, देखने के लिए करते थे, ऑब्जर्व करने के लिए। देखिए मदद तो अपनी जगह है, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए कि सिस्टम किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, तो वो मैं अब देखें, अब उसके बाद जो 2000 के बाद जो मेरी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई, ऑब्वियसली 2000 में मैंने PhD की ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद मैंने काम किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैं सिटी में मूव हो गया। अब ये सारा कुछ करने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि मेरी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अच्छा, बात इस तरह की है कि अगर देखें ना, मैं अगर अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए पॉलिटिशियन या सोशलिस्ट होना जरूरी है या पैसे का होना जरूरी है? पैसा, देखें पैसा ये होना चाहिए कि अगर आपकी अपनी लाइफ कंफर्टेबल है तो फिर आप दूसरों को दे सकते हैं। तो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो बहुत हो ना, इसीलिए तो मैं ये जो क्या आइडिया मॉड्यूल क्या है, मॉडल क्या है आपके ज़हन के अंदर, मेरे क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है। कितनी एनजीओज वहाँ पे पहले से ट्रस्ट हमारे काम कर रही हैं? एनजीओज ट्रस्ट भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बदकिस्मती से वो एक किस्म का एक ऑप्रेसिव रजीम जो है वो स्टेट और लोगों के दरमियान आके बैठ जाता है, और वो कोशिश ये करते हैं कि जितने से मिनिमम बेनिफिट्स उन लोगों को दिए जाए, कम से कम। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, कोई गोरा आपसे पूछता है, आप कहेंगे आई प्राउड टू बी कश्मीरी, ओरिजिनल यस कश्मीर, और उनको बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं जब आप कश्मीर का जिक्र करते हैं। ज़रा ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी भी हैं, हम पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं। सर आपसे सवाल ये है कि अगर किसी अंग्रेज़ को आपको तारफ़ करवाना पड़े, यार जिस रीजन से आप तल्लक रखते हो जो कश्मीर है, उसका तारफ़ करवाओ, क्या तारफ़ करवाएंगे उसको? देखें उसका तारफ़ तो यही करवाएंगे। देखें कश्मीर इस वक्त जो है पिछले 40-50 ईयर्स 60 ईयर्स से जो भी कश्मीर की हालत है वो सबके सामने है। इससे डिवाइडेड टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं मैं लोकल बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर का क्या उसको बताएंगे, कितने वज़ीर आज़म है, सदर है, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, DC हैं, SP हैं, ये स्ट्रक्चर है, आप उसको क्या बताएंगे? देखें ना, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है हमारा, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि देखें गवर्नमेंट का जो मकसद होता है वो तो नहीं है वहाँ। ये तो एक रूलिंग एलीट है जो अपने बेनिफिट्स ले रहा है। जो आज़ाद कश्मीर के 5 मिलियन लोग होंगे, 5 मिलियन ईयरली, अब जो प्रोजेक्शन मैक्सिमम, उसमें से 15 लाख बाहर में, तो उनमें से आप देखें कि कितनी क्लास जो है हमारी रूलिंग एलीट से। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ये 15 लाख लोग बाहर ना होते, 8.5 लाख UK में ना होते, तो हमारे उस मुल्क के अंदर ये हुकूमत को कितना सपोर्ट करता है, क्या हशर होता है? देखें हमारे मुल्क कश्मीर की इतनी बदतर हालत होती, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। पता नहीं जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने दी महाराजा के ज़माने में, उसके बाद से हमें अल्लाह की तरफ से हम पे फजल हुआ कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली और हमारे लोग बाहर आ गए।
خاص کر یہاں آگے انگلینڈ میں آگے، ورنہ تو وہاں بھوک کے سوائے کیا تھا؟ آپ دیکھیں نا، آپ جس علاقے سے ہم آتے ہیں وہاں عام بندہ جو ہے، عام غریب مزدور متوسط طبقے کا کشمیری ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی حالت آج بھی کیسی ہے؟ ہاسپٹلس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ڈسپینسریز کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں کہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے پر 1000 AJK میں 58 ہے۔ 58 ہے؟ ہاں جی، ہر یعنی 1000 میں سے 58 بچے جو ہیں آپ کے وہ مر جاتے ہیں۔ اچھا، آزاد کشمیر میں؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب جو مدرز مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو مائیں بیچاری مر جاتی ہیں، وہ 100,000 میں سے ہر 1 لاکھ میں سے 201 تقریباً رفلی، 1000 میں سے 201، 1 لاکھ میں سے 200 جو ہے وہ مر جاتی ہیں while they are giving birth۔ آپ دیکھیں، یہ شرم کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ آج تک ہم اپنے لوگوں کو بیسک، پہلے تو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی نا، اس کا تو سٹینڈرڈز کوالٹی ہے ہی نہیں ہے، بیسک سروس نہیں ہم دے پا رہے، بیسک ہیلتھ سروس جو ہے بیسک ہے، یہ آج کل یہ ایجوکیشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بچہ فیسلٹیز جو ہیں ان میں کیا کاسٹ پڑتی ہے؟ کون سی گورنمنٹ ہے دنیا میں یہ نہیں کر سکتی؟ اب یہ کس کے فگر آپ بتا رہے ہیں؟ یہ AJK گورنمنٹ کے، AJK گورنمنٹ کی فگر ہیں کہ 1 لاکھ میں سے 200 مائیں مار جاتی ہیں ڈیورنگ دا جو مورٹیلٹی ہے جو۔ اوکے، اس کے علاوہ کچھ شیئر کریں گے؟ اب اس کے بعد یہ دیکھیں، میں ویسے دیکھ رہا تھا سم اسٹیٹسٹک فرام دا گورنمنٹ، اب ہیلتھ مینیجرز جو ہیں پورے AJK میں تقریباً 57 ہیں ٹوٹل۔ اس کے بعد جو میڈیکل آفیسز ہیں وہ 585 ہیں پورے AJK میں، اسپیشلسٹ جو ہیں وہ 245 ہیں تقریباً۔ اور بدقسمتی سے سب سے بڑا فیلڈ جو ہے، دیکھیں، جس میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے آپ کے لوگوں کی جو ڈیتھس ہیں یا مس میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے، غلط میڈیکل ٹریٹمنٹ، وہ ہے آپ کے جو ڈرگز ہیں۔ اب ڈرگز انسپیکٹرز جو ہیں پورے AJK میں تقریباً 9 ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر جو کہتے ہیں، جو چیک کرتے ہیں کہ آپ کی فارمیسیز جو ہیں 1 نمبر دوائی بیچ رہی ہیں یا 2 نمبر بیچ رہی ہیں۔ سر وہ تو ہمارے ہاں نشہ آور انجیکشن دے کے ڈاکٹر مریض کو لگا کے پیٹ کے درد میں، بخار کے اوپر ایسا انجیکشن ڈرگ والا لگا دیتے ہیں کہ وہ سن ہو جاتے ہیں۔ جی، وہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، آپ ان کے بن جا کے چیک کریں۔ یہ تو بدقسمتی ہے نا، دیکھیں، یہ اس علاقے کی حالت یہ ہے کہ سے زیادہ تو ہمارے پیر مرید ہیں۔ جی، وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں، یہ جو اسٹیٹ ہے، فار ایگزامپل، یہ ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی لو کوالٹی میڈیسنس ہر جگہ، جو آپ کی یہ فارماسیوٹیکل یا وہ کیا کہتے ہیں فارمیسیز وغیرہ کھلی ہوئی ہیں، جو میڈیکل شاپس کھلی ہوئی ہیں، ان میں کوئی پراپرلی کوالیفائڈ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، وہی لوگوں کو پرسکرپشن بھی وہی دیتے ہیں، دوائی کی ریکمنڈیشن بھی وہی کرتے ہیں۔ وہ جو ورس قسم کا سسٹم ہے ہمارا میڈیکل کا آزاد کشمیر کے اندر اگر دیکھا جائے، حالانکہ بڑے پائے کے ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس، ساری چیزیں، لیکن وہ بیچارے اس سسٹم کی نظر ہو گئے، اور وہ سسٹم اصل میں گورنمنٹ نہیں بنا سکی۔ اب یہ دیکھیں نا، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ جو بیسک، دیکھیں، آزاد کشمیر کا بجٹ 1 خرب روپے کے قریب ہے، 98 ارب روپے بجٹ ہے تقریباً جو ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ where does this money go؟ کہاں یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یہ تو ہے آپ کا جو ڈائریکٹلی آپ کو فنڈنگ ملتی ہے پاکستان سے۔ ہاں نہیں، اس انکلوڈ ہمارا ٹیکسز، ریونیو، اس میں سے اگر آپ تنخواہ، پینشن، حاضر سروس کی وہ سارا TADA سب چیزیں نکال لیں تو میرے خیال سے میں ایک دن سروے کر رہا تھا کہ پر پرسن جو ہماری وہاں بھی آبادی ہے، اس کی نہ صرف سڑکیں، ٹوٹی نلکا بن سکتا ہے 15 سے 20 سالوں کے اندر بلکہ پر پرسن کو 1 سال کے اندر جو بجٹ پاس باقی بچتا ہے، وہ اگر چاہیں تو ان کی مدد کرتے ہوئے 12 سے 15 ہزار روپے ان کو دے سکتے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، یہی بیسکلی دیکھیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، ہم بدقسمت۔ آزاد کشمیر میں کون ہے ڈاکٹر صاحب ایسا جو ان وزراء کو جو ڈائریکٹ پیسے ملتے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈ ملتے ہیں، ان کے نام سے جاتے ہیں، چیک جاری ہوتے ہیں، پھر ادارے کو جاتا ہے، 1 لاکھ میں سے 50 ہزار لگے گا
باقی ڈیوائیڈ ہو جائے گا, سڑکیں کچی بنے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کسی نے کسی کو کسی کرپشن کیس میں جیل بھیجا ہو یا کوئی گیا ہو؟ میری عمر بڑی کم ہے, آپ نے اس کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے. آپ جتنے بھی آپ کی رولنگ ایلیٹس ہیں, آپ ان کے ایسٹس, ان کی جائیدادیں چیک کر لیں, ان کے پاس کیا تھا بیفور دے کیم انٹو. اگر ہم چیک کریں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا اب سوائے سیاست کے اور کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا جو رولنگ ایلیٹس ہے ان کا شاہانہ لائف سٹائل دیکھیں, ایک مخصوص گروپ ہے ان کے ارد گرد. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر 60-70 ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بینیفیشری ہیں اس پورے سسٹم کے. جی, اس میں رولنگ ایلیٹس بھی آتی ہے, پولیٹیکل کلاس, اس میں آپ کو بیوروکریٹک کلاس بھی آپ کی آتی ہے, اور پلس ان کے جو ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور یہی لوگ جو ہیں اصل بینیفٹس لے رہے ہیں. جو عام آزاد کشمیر کا باشندہ ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا. اس کے لیے جب تک سعودی عرب سے یا انگلینڈ سے پیسے نہیں جائیں گے وہ اپنی روٹی نہیں کھا سکتا. وہ اچھے ہاسپٹل میں پاکستان میں پنڈی میں جا کے آپریشن کروائے گا جب اس کے پاس پیسے ہوں گے. تو اسٹیٹ جو ہے, اس کی گورنمنٹ جو ہے, اس کی تو فیلیئرز ہیں. اب یہ اگر آپ اپنے منسٹرز کے سامنے کہیں تو وہ کہیں گے جی آپ ہمیں انگلینڈ سے کمپیئر نہ کریں. سر زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا علاج کرواتے ہیں. بالکل کرواتے ہیں, اتنا انہوں نے وہ سسٹم رکھا ہے. بلکہ اپنی بیماری ہو تو وہ یو کے آگے بھی قومی خزانے سے علاج کروا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایسی ایگزامپل ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا, جس کو ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہہ لیں یا جو بھی ہے, جی ڈاکٹر صاحب مرے ہوئے لوگوں کے نام کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی ہے, وہ قبر میں چلے گی اور مرے ہوئے کے نام کے اوپر زکوٰۃ لے کے کھائی جاتی ہے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے دیکھا جس کی حساب کا تو اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کو ہیڈ آک بیسس پہ کوئی ایک بندے کو بٹھا دیتے ہیں. ہمارا صاحب بیورو کا چیئرمین 1 سال سے عارضی طور پہ لگا, کوئی پتہ نہیں ہے مستقل طور پہ کون آئے گا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب کسی ایک محکمے کی تعریف کریں جو آزاد کشمیر میں اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیں جو اس وقت جس طرح ہم اپنی اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں, ہمیں اس کو ڈائریکشن کو چینج کرنا پڑے گا. ہماری کون چینج کرے گا بھائی؟ پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو فارورڈ آنا چاہیے, آگے آنا چاہیے. بالخصوص جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آج کے جدید دور میں ہم لوگوں کو یہ برادری کی پالیٹکس, یہ ٹریڈیشنل پولیٹیکل سسٹم جو ہمارے اوپر امپوز ہوا ہے, اس سے ہم نے دور نکل کے باہر جا کے حصہ ہیں. وہ نہیں کچھ ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ, وہ سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے, دیکھیں نا, ایک وہ کر سکتی ہے. اس میجورٹی کو باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں نیو لیڈرشپ, نیو کانسیپٹ کے ساتھ. دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہم کشمیریوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم نے اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے لوگوں کے جو بیسک حقوق ہیں ان کو دینے پڑیں گے. سر آپ نوجوان کی بات کریں, ہمارا نوجوان تو آج یوٹیوب اور فیس بک کی نظر ہو گیا. اس کا ہیئر سٹائل سے لے کے آپ کی اس کی زندگی کا انداز دیکھ لیں, پچھلے 7-8 سالوں میں جو بدلا ہے, والدین سے لے کے اساتذہ سے لے کے, مطلب کہ وہ سارے گیپ ختم ہو گئے. ہماری توجہ ترجیحات جو تھی وہ بدل گئی. آپ آکوپائڈ کشمیر کے نوجوان کے ساتھ جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, اس کے موازنہ اگر آزاد کشمیر کے نوجوان کے ساتھ کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہمارے نوجوان جو ہیں ایک کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں. کمفرٹ زون یہ ہے کہ ہماری انکم وسائل باہر سے آ رہے ہیں اور ان کو لیس ہارڈشپ فیس ہے. ایسے ہی ہے, اس وجہ سے وہ اس کمفرٹ زون میں ہیں. لیکن سونر لیٹر دیکھیں جو انگلینڈ سے ہماری جو انکمز یا پیسے جاتے تھے وہ بھی ایک ڈکلائن پہ جا رہے ہیں, کیونکہ آنے والی جو نسل ہے یہاں کی, اس کے انٹرسٹ جو ہیں لیس سے لیس ہو رہے ہیں, اور وہ آج سے 10 سال کے بعد اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ پیچھے پاکستان میں کسی کو سپورٹ کر سکیں. اس وجہ سے جو ہماری جو اکنامک امپاورمنٹ ہے وہ ڈکلائن ہوگی آٹومیٹکلی. تو اس پہ یہ ہوگا کہ یا تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے اسکلڈ بیس سسٹمز ڈیولپ کر کے ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی. اگر وہ نہیں ہم کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں ایکسٹریمزم بڑھے گی, وہ دوسری جو غلط قسم کی حرکتیں ان پہ چلے جائیں گے, نشہ آور. آپ آلریڈی آپ دیکھیں جو فارغ آدمی ہے وہ اس میں لائک شیطان برابر ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں وہاں جو ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ آگے آ کے ایک نیو ویژن کے ساتھ اپنی جو بھی ان کی لیڈرشپ پہ ہے, جو بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. یہ ان کے اندر اخلاقی جرأت پیدا کرنی پڑے گی. ان کے اندر سوال کریں ان سے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. بات اس طرح جب یہ کیا کا لفظ اور کوشچن مارک آ جائے گا تو پھر
کیوں ہم آپ کی سپورٹ کریں, کیوں ہم بار بار آپ کے لیے نعرے لگائیں؟ دیکھیں نا آپ کی ایک نوکری کے لیے تو ساری اسٹرگل کی جاتی ہے جی, ایک نوکری لینے کے لیے تو ساری اسٹرگل کی جاتی ہے. یہ نہ ہونی چاہیے. جب تک نعرہ نہیں لگائیں گے جو ہے, دیکھیں نوجوان نسل کو نوکری, اس کو اتنا امپاورمنٹ ہونا چاہیے کہ نوکری لینا کسی سیاستدان کی وراثت نہیں ہے, لیکن یہ احسان سمجھا جاتا ہے. دیکھیں نا, جب دیکھیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کو کہ ہم ان لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اگر کسی کو میرٹ کے اوپر اچھی جاب ملتی ہے تو وہ کسی سیاستدان کی مرضی یا بلیسنگ نہیں ہے, بلیسنگ نہیں ہے, وہ اس بندے کی اپنی ایبلٹی ہے, اس کا حق ہے. لیکن جب یہ چیزیں ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی تھنگز بہتر کی طرف چلی جائیں گے. لیکن سر اس کے لیے یونٹی چاہیے نا, ون مین شو تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, بات اس طرح کی ہے کہ اجتماعی سوچ ہونی, اجتماعی, دیکھیں نا بات اس طرح کی ہے. اب دیکھیں پاکستان میں عمران خان صاحب نے ایک اویئرنیس کریٹ کی 22 ایئرز, اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم, 22 ایئرز, لیکن فائنلی جس طریقے سے بھی ہے وہ اویئرنیس دینے میں کامیاب ہو. وہی پارٹی جو اب آزاد کشمیر میں ہے آپ کے, جی, اس میں کیا تبدیلی ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور آزاد کشمیر تحریک انصاف کے. آپ آزاد کشمیر تحریک انصاف کے اوپر آگے بات اس طرح کی ہے کہ آزاد کشمیر تحریک انصاف وہی پرانے لوگ, وہی چہرے, وہی سارا, دیکھیں وہ بھی ہیں, لوگ ہیں, دیکھیں آپ نئے لوگ تو باہر سے نہیں لا سکتے, لیکن وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی ویژن کو تبدیل کرنا پڑے گا. ادروائز they will never become electable. Never. الیکٹیبل بننے کے لیے ان کو اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا پڑے گا. ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سٹیٹ کو ہم کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. پھر آزاد کشمیر جو ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ٹو میک اے فلیگ شپ سٹیٹ, ایسی سٹیٹ جو ماڈل سٹیٹ ہو پاکستان کے اندر, اور جس کے پاکستان کے باقی صوبے جو ہے اس کے ماڈل کو کاپی کرے. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے ہمارا بلدیاتی نظام, فنڈز جو ہیں وہ بڑے وافر مقدار میں ملتے ہیں. ہاں بلدیاتی الیکشن وہ کبھی ہوئے ہی نہیں ہے, کتنے سال سے 92 کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بوسیدہ پٹواری سسٹم کی بات کی, آپ وہاں گئے تھے, آپ کے دورے کے دوران ایک واقعہ ہوا تھا. جی جی, جب گرداوری کے لیے پکارا جا رہا تھا. دیکھیں میں وہاں جب ہر سال پتہ نہیں پٹواری یا 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں ڈیفرنٹ گھروں میں جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرداورا کہتے ہیں, پتہ نہیں پٹواری یا جو بھی ہے ان کے ٹرمز ہے. تو وہ ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بیچارے سارے گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو وہ پٹواری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پہ بڑے مزے سے, اور ان کا منشی آواز لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں والد فلاں قوم نائی یا موچی یا مسلی جو بھی ہے. تو مجھے اب ایک بندہ جو اسپیسیفکلی جس کا نام بلایا گیا تو میں اس کو جانتا تھا, وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اوبویسلی. اچھا. تو اس کے والد کا نام بلایا گیا تو اس کے لیے اس کا نمبر آیا, تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا, جس تہذیب کے ساتھ اس کا نام بلایا گیا, اس کی قوم کو بلایا گیا. دیکھو پیشہ جو بھی ہے, تو میں نے سوچا یار بدقسمت قوم ہے کہ آج کے دور میں کیا یہ ضروری ہے نام کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے کہ اس کی قوم کس ہے اس کا تعلق. بھائی جائیداد آپ کی اپنی, اپنے دادا پردادا کی, خاندان سے آپ نسل در نسل وہاں رہ رہے ہیں, اور کیا ایک چھوٹے سے پٹواری کی مجال ہو کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے آپ کی جو تہذیب کرے. یعنی دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس لحاظ سے ہم بہت گرے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہم مہاراجا رنجیت سنگھ, ہری سنگھ کے دور میں کیا ہوتا تھا, ہر ایریے میں انہوں نے وہ کھڑپینچی سسٹم رکھا ہوتا تھا. جی, کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا لوگ بیٹھتے تھے, پرے ہوتے تھے, اس میں بڑی بڑی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, انصاف بھی ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا آج بھی سیاسی سسٹم اور تھانہ کچہری کا جو کلچر ہے وہ کھڑپینچوں کے گرد گھومتا ہے, وہی ہے, وڈیرا شاہی ہے؟ ایگزیکٹلی وہی ہے. دیکھیں آپ پٹواری جو تھا ایک زمانے میں آپ کا مالیہ ہوتا تھا, جو بھی ہوتا تھا ایک سسٹم تھا, لوگوں سے لیا جاتا تھا, آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے پیسے لیے جاتے ہیں, صرف لیکن وہی لوگ جو ہیں جو ان کے فور فادرز اس وقت پٹواری گداور تحصیلدار تھے, انہی کے نسل در نسل آ رہے ہیں. اور بدقسمتی آپ دیکھیں قریشی صاحب کہ جس ملک میں آج بھی جو لکھائی پٹواری کرتا ہے عام میٹرک بندہ وہ پڑھ نہیں سکتا, کوئی مائیکل لال نہیں پڑھ سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں, ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ٹیکنیکل, تاکہ لوگوں کو وہاں تک رسائی نہ ہو اور ان کو متاجی رہے. کیوں نہ دیکھیں نا, اگر گورنمنٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی انصاف کی کوئی ہو تو کہے جی کہ یہ چیزیں اردو میں لکھی جائیں گی,
آپ کیا لٹریسی ریٹ تو اردو میں کمپیوٹرائز یا اردو میں لکھیں نا, اردو جو عام اردو لکھتے ہیں تو اردو ہی ہے نا, لیکن وہ جو ہندسے ہوتے ہیں, جو آپ کی جو فگرز ہوتی ہیں, جو اس میں فرق ہے. بات اس طرح کیا کہ دیکھیں نوجوان آپ کا سفر یا ٹریول اس وقت کرے گا جب اس کو سروسز ملیں گی, پولیس پاک ہوگی رشوت سے, سڑکیں آپ کی اچھی ہوں گی, ٹریولنگ آسان ہمارا بہت اچھا ہے, جگہ بہت اچھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی خوبصورتی ہمارے کشمیر کی یہ ہے, اور وہاں کا موسم اچھا ہونے کی یہ ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت, اور کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم دونوں کوٹلی کے رہنے والے ہیں, میرپور ڈویژن پاکستان کے ساتھ لگے, وہاں سے اٹھ کے راولہ کوٹ چلے جائیں, ہجیرہ چلے جائیں, نیلم, دنیا کی میں کہتا ہوں امیزنگ. اور موسم دیکھیں وہاں پہ کوئی پنکھا نہیں ہوتا. جون کے مہینے میں بھی لوگوں کے گھروں کے اندر چھت کے اوپر پنکھا لگانے کا جگہ ہی نہیں ہے, کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن سر اس خوبصورتی کو ستیہ ناش کر دیا گیا, اس کا جنگلات ختم ہو گئے ہیں, چٹیل میدان بن گئے. سر جس گارڈ کو ہم نے رکھا تھا رکھوالے کے لیے وہی بیچتا ہے, یہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی دیکھیں کھاتے تو عوام ہی ہے نا, وہ بھی انسان ہے, وہی کے رہنے والے ہیں, یہ لوگ ہی ہیں جو جنگل کو کاٹتے ہیں. لوگ ہی کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اس میں یہ تو لوگ دیکھیں, لوگ اوبویسلی لوگوں کی ضرورت ہے اس کے تحت وہ کاٹتے ہیں, لیکن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ری امپلانٹیشن کی جائے, اور ایسے چیزیں آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی وہ گروتھ جو ہے وہ بڑھتی جائے. یہ کرپشن کا بھی ایک گڑھ ہے نا. آف کورس یہ سارے جتنے بھی پروجیکٹس لگتے ہیں, گرین کشمیر, فلاں کشمیر, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سب کی آڈیٹنگ کروائیں, اکاؤنٹیبلٹی کروائیں کہ کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, کچھ بھی نہیں, اور کروڑوں اور اربوں روپے ان پروجیکٹس پہ چلے گئے, لیکن اربوں روپے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا تو اگین دیکھیں ہمارا مسئلہ جو آزاد کشمیر میں ہے وہ ہے کرپشن. ٹھیک ہے, اور کرپشن یہ ہے کہ جب آپ کے ایم ایل ایز کو ڈائریکٹلی فنڈز ملیں گے, وہ اپنے سپورٹرز کو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹ کرنے والا نہیں, جس کو چاہے گا وہ ڈائریکٹ سکیم دے سکتا ہے. لوکل سسٹم آپ کا ہے. سر یو کے سے ممبر کشمیر کونسل بنایا جاتا ہے, بالکل یو کے سے, یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. جی, اور جو بھی دیکھیں اصل میں نا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سٹل آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ آج کی جو ماڈرن نیڈ. سر پرسنل انٹرسٹ کے اوپر چلتا ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے ادارے ہیں, مثال دیتا ہوں میں, لبریشن سیل ہے, کشمیر لبریشن سیل فضول ہے, انفیکٹو. پلس آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ایم ایل ایز کو فنڈز ملتے ہیں, پلس ان کے ساتھ جو ان کا اپنا ٹی اے ڈی اے ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, ایک بڑی رقم انکم ٹیکس کی ملتی ہے. مانتے ہیں وہاں کی ریالٹی جو ہے وہ نہیں مل رہی, ساری چیزیں ہیں, نئے ڈیمز وغیرہ بن رہے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو جو آزاد کشمیر ایجے کی اسمبلی ہے وہ اپنے پاکستان سے کس طرح کے رائٹس اور مزید چیزیں لے سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کا جو گورننگ سسٹم ہے ایٹ دا مومنٹ, اس کو ہم کو تبدیل کرنا پڑے گا. دیکھیں گورنمنٹ چلتی ہیں وسائل سے, اور وسائل صرف آپ کی ڈائریکٹلی فنڈنگ سے یا ٹیکسیشن سے جو اکٹھے ہوتے ہیں ان پہ آپ اسٹیٹ نہیں چلا سکتے. ایسے گورنمنٹ کے پاس ویژن ہونی چاہیے کہ ہم نے ریونیو جنریٹ کیسے کرنے ہیں. سر وہ اپنی فیکٹریز بھی تو لگا سکتی ہیں نا. فیکٹریز بھی چھوڑیں, آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ لینڈ ہیں جو مافیا کے قبضے میں ہے, لوگوں کے قبضے میں ہے, وہ لوگ خالصہ سرکار اور جو بھی ہیں, شبلات ہو گئی, جو بھی ہو گئی, اب یہ ساری زمینیں جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے بینیفٹس کے لیے, لیکن اسٹیٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا اس سے. اگر اسٹیٹ جو ہے کرپٹ نہ ہو, یعنی آپ کی گورنمنٹ کرپٹ نہ ہو, اگر گورنمنٹ فیئر ہو, گورنمنٹ ایک پراپر ٹیکسیشن سسٹم انٹروڈیوس کرے. اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر کا جو ہمارا رقبہ ہے, جو لوگوں کے پاس ہے, جو آپ کہہ رہے تھے بولیاں لگا کے لوگوں کی تصحیح کر کے ایک پٹواری 10-20 روپے گرداوری کے نام کے اوپر لے رہا تھا, 500 روپے. ڈاکٹر صاحب یہ 500 روپے اگر قومی خزانے میں جائے ہر سال, تو اوریجنل پر کنال آزاد کشمیر کے بجٹ کے قریب ان کو پر سال اتنا نہ بھی ہو لیکن 25% یہ بجٹ کے قریب حصہ لے سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں نا, آپ کو اپنا ماڈل کو ایک ویژن کے ساتھ چینج کرنا پڑے گا, اور اسٹیٹ کو جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے امپلائیز پہ, اس پہ نہیں ریلائی کرنا پڑے گا. آپ کو باقی ریونیوز سورسز جنریٹ کرنے پڑیں گے. آپ کے جو لینڈز ہیں, اسٹیٹ اون لینڈ ہیں, جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں, ان کو ایک پراپر میکنزم کے تحت, اگر آپ کے پاس آنیسٹ ادارے بنے ہوں, اگر آپ کا سسٹم کرپٹ نہ ہو, تو آپ یہ سب کچھ بدل سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ ایٹ دا مومنٹ جو آپ کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس ڈائریکشن میں. وہ صرف یہی کہتے ہیں جی بیٹھ جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے فلاں ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں, فلاں ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں. بھائی بات اس طرح کی ہے, اوبویسلی دوز ایکٹس یا جو بھی ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے, لیکن آپ کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ ہماری کلین گورنمنٹ ہے. ہم نے اس طرح یونین کونسل لیول پہ اپنے آفیسز بنائے جس میں آپ لینڈ رجسٹری آفیسز پراپرلی بنائیں. آپ یونین کونسل لیول پہ یہاں سے انویسٹر اگر آزاد کشمیر میں جائے, انویسٹمنٹ کرے, فیکٹریاں لگائے, لوگوں کو روزگار ملے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے اتنے امیر لوگ ہیں وہ یہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں پلس وہاں پہ بزنسز کر سکتے ہیں, ان کو اچھے پیسے مل سکتے ہیں, بڑے سکسیسفل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے. رکاوٹ کیا ہے؟ بیوروکریسی, فیسیلیٹیشن نہیں ہے, لوٹنا ہے اوبویسلی, اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ پوری دنیا میں وہاں پہ فیکٹری لگا کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ جو آپ کا انویسٹرز ہے اس کے لیے تو کوئی انیشیٹو ہے ہی نہیں ہے. حالانکہ انویسٹر کانفرنس کروائی یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, اور اس میں سب پولیٹیکل ورکر بیٹھے, انویسٹر کوئی ہے ہی نہیں ہے, پرپوزل ہی کوئی نہیں ہے. اٹس اے ویسٹ آف دی ٹائم. ویژن بھی نہیں ہے. اور دیکھیں آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب کو انویسٹرز کی کیٹیگریز ڈیفائن کرنی چاہیے تھی, اور یہ انویسٹر وہاں پہ نیلم میں, کوٹلی میں, ہجیرہ میں, پلندری میں, راولا کوٹ کے اندر اچھے پارک بنا سکتے ہیں. کون سے سیکٹرز جو ہے دیکھیں, ایک تو ٹوریزم ہو گیا جیسے آپ نے ڈسکس کیا, پارکس وغیرہ بنائے, ریسٹ ہاؤس بنائے, سپورٹس گراؤنڈ بنائے, ہوٹلز, ریسٹ ہاؤس کی بجائے میں کہتا ہوں ہوٹلز بنائیں. 5 سٹار ہوٹل بنا سکتے ہیں. 5 سٹار ہوٹلز ہونے چاہیے آپ کی ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ میں. گورنمنٹ انکریج کرے انویسٹرز کو. اور امن کی جگہ ہے, جیسے لوگ سوات میں, گلگت بلتستان میں جاتے ہیں, ایسے وہ آزاد کشمیر میں بھی آ سکتے ہیں. مور سیکورٹی ہے, بہت مچ بیٹر سیکورٹی ہے, اور مور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے انویسٹمنٹ کانفرنس بلائی ہے تو اس کا ایک تھیم ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سے سیکٹر ہیں, کرائٹیریا ہونے چاہیے, یعنی کون سے سیکٹر میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. بھائی دیکھیں میرے نزدیک سب سے بڑے جو سیکٹر ہیں جو آزاد کشمیر میں, نہیں, سب سے بڑا سیکٹر ایجوکیشن سیکٹر ہے. ایگزیکٹلی. آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ایکویلنٹ ٹو نان ایگزسٹنٹ, جو ہے بھی ہے وہ ویل آرگنائزڈ نہیں ہے, وہ پراپرلی انٹرنیشنل کوریکولم بیس نہیں ہے. ایک ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا, بہت پروفیٹیبل ہو سکتا ہے, اور یہاں سے بھی لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکتے ہیں ایجوکیشن پرپز کے لیے. آج دیکھیں نا یہاں ہم جو سیکس ایجوکیشن ہے, دوسرے ایشوز ہیں, ان پہ ہم فائٹ کر رہے ہیں, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. آپ دیکھیں اگر وہاں فیسلٹیز ہوں اچھے سسٹم کی تو وائی ناٹ, سر خوشی سے رہ سکتے ہیں. وہ بڑی اوپن فضا ہے, آپ کو کھانا پینا ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن سیکنڈ جو ہے آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے, اس میں کوئی پراپرلی آرگنائزڈ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب پاکستان کے اندر جا کے دیکھیں, الشفا انٹرنیشنل ہو گیا, دوسرے ہو گئے جو بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے, وہ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا. ایگزیکٹلی, ان کے سپورٹ سے وہ بنے, ان کو لینڈ دی گئی, ان کو فیسیلیٹیز دی گئی, انہوں نے جا کے انویسٹمنٹ کیا, اور اس سے اسٹیٹ کے اوپر جو ہیلتھ برڈن ہے اسٹیٹ کے ہاسپٹلز میں, ان کا بوجھ کم ہوا. ان کا بوجھ کم. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں سنتا ہوں, ہمارے پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم میر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں گے. سر یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. دیکھیں دس از ڈسیپشن. دیکھیں نا, آپ اپنے لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میرپور کے اندر اونلی پریکٹیکل اینڈ فیزیبل تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کنسورٹیم بنا کے انٹرنیشنل انویسٹرز کا, کشمیری انویسٹرز کا پرائیویٹ ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں آپ, جیسے سیالکوٹ کے لوگوں نے بنایا ہے. ہاں بالکل, ایگزامپل آپ کے پرائیویٹ. آپ دیکھیں وہاں سے سول ایویشن کا تو پھر بھی عمل دخل ہے. دیکھیں وہ جب آپ کا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے ڈومیسٹک فلائٹس ڈومیسٹک کر لیں, کراچی سے کوئی کراچی سے آ جائے یا مڈل ایسٹ سے مڈل ایسٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلائٹس جو ہیں, وہ چھوٹی فلائٹس جو ہیں وہ فلائی کر سکتی ہیں, یہ بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو جو ہے انویسٹرز کے لیے فیسلٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی. لیکن میرے نزدیک آج بھی اگر ہم نے ایک پروگریسو اسٹیٹ بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کی سکل بیس ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ایسا ہی سکلز فار لائف جو ہے, سکل سینٹرز ہے, جو آپ کی دیکھیں نا جو بلاک جو بھی ہے, عاشق یا جو بھی ہے, وہ جو بلڈر ہے آپ کا یا کارپینٹر ہے, بریلینٹ ہے, اس کے پاس جو سکلز ہیں ورلڈ کلاس, محنت کاش اور ورلڈ کلاس سکلز ہیں, لیکن اس کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے.
जब वो दुबई में जाता है या मिडल ईस्ट सऊदी अरब में जाएगा तो वहीं पे वही काम अच्छे से करता है, वो काम वही करता है, लेकिन जाता है एज ए लेबरर है, उसको तनख्वाह जो मिलती है वो लेबरर की मिलती है, लेकिन काम उससे स्किल्ड वर्कर का लिया जाता है। आप देखें, हिंदुस्तान की एग्जांपल ले लें, इंडिया जो है मिडिल ईस्ट में, दुबई में बिलखसूस, उनका कोई बंदा एज ए लेबरर नहीं जाता, वो प्रोफेशन में जाते हैं, प्रोफेशनल में, और उनके सैलरी बैंड्स डिफरेंट होते हैं, उनकी कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनके पास चूज करते हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो हमारे लोगों के पास हैं, जो इनहेरिटेड स्किल्स है आपकी, बिल्डर्स हो गया, प्लम्बर्स हो गया, या जो खानदानी स्किल्स आ रही हैं लोगों के पास, लेकिन हमने कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं क्रिएट की जहां इन लोगों को हम बेसिक स्किल्स फॉर लाइफ एजुकेशन दे सकें। ये कोई बनाना आज के दौर में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ऐसे सेंटर बनाना। देखिए ना, आपके जो हाई स्कूल्स हैं, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म टू आफ्टर स्कूल स्किल्स क्लब, स्किल सेंटर हो सकते हैं ना, हो सकते, वहाँ रात को वॉलीबॉल चलते हैं, बाकी गेम्स वगैरह होंगी, लेकिन जो हमारे जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो फॉर एग्जांपल 5 क्लास के बाद 6 के क्लास ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो वो स्किल्स सेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए हमें मूविंग फॉरवर्ड, ये मैं जो कंक्लूड करना चाहता हूँ ये है कि हम सबको, आपको, मुझे मिल के काम करना चाहिए, और हमें ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को बेहतर स्किल्स के साथ डेवलप कर सकें और अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू। नाजरीन, इनके साथ बात करने का मकसद ये था कि चूँकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आते हैं, उनके गले में हम हार माले डालते हैं, मीडिया के मार्ग जो कभी उनके सामने किसी ने नहीं रखे होते वो रख के बातचीत करते हैं, अल्लाह जाने वो पौंड कमाने आते हैं या हमदर्दी लेने के लिए यहाँ इस मुल्क में आते हैं। लेकिन इनके साथ जो बात करनी थी वो ये था कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को दोनों आपस में गपशप करके आप लोगों को बताएं कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और कैसे बेहतर हो सकता है, और जो हमारे मुल्क के जो मेन इश्यूज़ हैं उसमें रुकावट कौन है और ये रुकावटें कौन ठीक कर सकता है, कैसे ठीक हो सकती हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बजट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो हर चीज़ जो है वो सही जगह के ऊपर लग नहीं रही। उम्मीद है कि इस नशिस्त से भी आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो इस तरह के टैलेंटेड लोग हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो किसी की तकलीफ़ को समझ सकते हैं, जो अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ गपशप होती रहे, ताकि हम आपको अपने तासरात और आपके मसाइल को सामने लेके आते रहें। इस गोरखधंधा से मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।